آج کل آپ لوگوں کو نربانی میں صفحہ نمبر 48 پہ فعل ماضی کی اقسام پڑھ رہے ہیں۔ فعل ماضی کی 6 اقسام ہیں۔ کون کون سی ہیں آگے دیکھتے ہیں۔ فعل ماضی مطلق، فعل ماضی قریب، فعل ماضی طویل، فعل ماضی استقبالی، فعل ماضی شکیہ یا احتمالی، فعل ماضی شرطیہ یا تمنائی۔ اب ان اقسام کے مطابق یہاں پر جملے بنائے گئے ہیں۔ جملہ نمبر 1 دیکھیں، میں نے اپنے بھائی کا خط لکھا، یعنی گزرے ہوئے زمانے میں ہوا ہے، لیکن اس سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ زمانہ کب کا ہے، قریب کا ہے، دور کا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے فعل ماضی مطلق، اسے کہتے ہیں فعل ماضی مطلق، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 جملہ ہے، حامد نے کتاب پڑھ لی ہے، یا حامد کتاب پڑھ چکا ہے۔ یہ قریب کی بات ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایسا ہوا ہے کہ اس نے کتاب پڑھی، تو یہ ماضی قریب ہے۔ جملہ نمبر 3 ہے، ہم نے میچ دیکھا تھا، ہمیں ٹائم ہو گیا اس بات کو، تو یہ ماضی قریب یعنی دور کی بات ہے۔ پھر جملہ نمبر 4 ہے، کسان کھیت میں ہل چلاتا تھا یا چلا رہا ہے، یہ ہے ماضی استمراری یعنی کام ہو رہا تھا، رکا نہیں تھا، چل رہا تھا، تو اس لیے ماضی استمراری بنائے گی۔ پھر نمبر 5 ہے، خالد بازار گیا ہوگا، خالد بازار گیا ہوگا یعنی میں کنفرم نہیں گیا تھا یا نہیں، ہوگا کے بارے میں بات ہوگی، تو یہ ماضی شکیہ یا ماضی احتمالی ہے۔ پھر نمبر 6، اگر تم سچ بولتے تمہیں سزا نہ ملتی، یہاں پہ اگر یعنی شرط رکھی گئی ہے کہ اگر تم ایسا کرتے تو تمہیں سزا نہ ملتی، تو اس لیے یہ ماضی شکیہ یا ماضی احتمالی کریں گے، ماضی شرطیہ کہتے ہیں۔ نمبر 7، کاش وہ اب یہاں ہو، تمنا یعنی خواہش کا اظہار کرنا، کاش کے ماضی تمنا، ٹھیک ہے، کاش وہ یہاں ہوتا، وہ یہاں آتا، ٹھیک ہے۔ اب جملہ نمبر 1 دیکھیں، فعل یعنی کام گزرے ہوئے زمانے میں ہوا ہے، مگر اس سے معلوم نہیں ہوتا کہ وہ زمانہ قریب یا نزدیک میں ہوا ہے یا زمانہ بعید دور کا زمانہ ہے۔ اس فعل کو فعل ماضی مطلق یعنی پاسٹ انڈیفینٹ کہتے ہیں، پتہ نہیں ہے ہمیں کہ قریب میں ہوا ہے یا دور میں ہوا ہے۔ کیا جملہ کیا تھا، میں نے اپنے بھائی کو خط لکھا، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 جملہ ہے، نمبر 2 جملے میں فعل قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں ہے، ایسے فعل کو ماضی قریب یعنی پریزنٹ پرفیکٹ کہتے ہیں، پریزنٹ پرفیکٹ کہتے ہیں۔ یعنی جملہ کیا تھا، حامد نے کتاب پڑھ لی ہے یا کتاب پڑھ چکا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ ہوتا ہے ماضی قریب۔ اس کے بعد جملہ نمبر 3 ہے، جملہ نمبر 3 میں فعل دور کے زمانے میں گزرے ہوئے زمانے میں ہوا ہے، ایسے فعل کو ماضی بعید یعنی پاسٹ پرفیکٹ کہتے ہیں، دور کا زمانہ، ٹھیک ہے۔ کیا تھا دور کا زمانہ، ہم نے میچ دیکھا تھا۔ جملہ نمبر 4، فعل کے گزرے ہوئے زمانے میں جاری رہنا پائے، یعنی اس فعل میں کام چل رہا ہے، ماضی میں وہ کام چل رہا ہے، جسے ماضی استمراری کہتے ہیں، جیسے کسان کھیت میں ہل چلاتا تھا یا چلا رہا تھا، ٹھیک ہے، کام ہو رہا ہے۔ پھر جملہ نمبر 5 میں فعل کے ہونے میں شک پایا جاتا ہے، اسے ماضی شکیہ یا ماضی احتمالی کہتے ہیں، یعنی کسی چیز میں شک ہے کہ پتہ نہیں یہ کام ہوا ہے یا نہیں ہوا، جیسے خالد بازار گیا ہوگا، کیا ہوگا یا نہیں کیا ہوگا، ٹھیک ہے، تو کیونکہ شک پایا جاتا ہے اس لیے ہم اسے ماضی شکیہ یا ماضی احتمالی کہتے ہیں۔ اچھا، اب جملہ نمبر 6 میں شرط پائی جاتی ہے، جیسے اگر ہوتا ایسا تو ہم بہت کچھ کر سکتے تھے، اگر میں صبح آ جاتا تو میرے کام ہو جاتے، تو اگر جہاں آ گیا تو وہ شرط کیا ہوگا۔ پھر 7واں جملہ تھا، کاش وہ یہاں آتا، ماضی تمنائی، کاش یعنی خواہش کر رہا ہے۔ اب آپ لوگوں کو کرنا یہ ہے کہ ایک عدد کمپیوٹر شیٹ پہ آپ لوگوں کو فعل ماضی کی ساری اقسام لکھنی ہے، ہیڈنگ ڈالنی ہے، ہر قسم کی ہیڈنگ ڈالنی ہے، اور پھر ہر قسم کے 2 جملے بنانے ہیں، یہ آپ لوگوں کی ورک شیٹ ہے، ٹھیک ہے۔ فعل ماضی کی تمام اقسام لکھ کر ہر قسم کی ہیڈنگ ڈال کے اور اس پہ 2 جملے بنانے ہیں، آپ لوگوں کا آج کا یہ ہوگا۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں صفحہ نمبر 40 پہ۔ صفحہ نمبر 40 پہ کا یا کی کو لگا کر خارجی میں پٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، جیسے نہا کر جسم کا میل دھو کر، اس لفظ کی املا غلط ہے، آج کل کمپیوٹر کا بہت چرچا، یہ قلم کس کا ہے،
आज इसकी जेब कट गई, मुझे किसी चीज़ का लालच नहीं, बाज़ार से 10 रुपए की का दही ले आओ। ये किसकी? मेरी। आज का खेल बहुत शानदार रहा, मुझे इसकी परवाह नहीं, नेकों की राह बहुत कठिन है, जुर्म की सज़ा सख्त। ठीक है, आगे हम ज़रूर मनुष्य के हिसाब से बनाएंगे। अब यहाँ पर जुमले दिए गए हैं, हमने बनाए हैं जुमले कागज़ का जुमला हमने बनाया। कॉपी का कागज़ ना फाड़ो, का कागज़ पता चल रहा है कि ये मुज़क्कर है, कागज़ क्या है? मुज़क्कर। गलती, मुझसे गलती हो गई थी, आप माफ़ कर दें। हो गई थी मुझसे क्या पता चल रहा है कि ये मुअन्नस है। रोटी, आज सालन और रोटी पकी है, रोटी पकी है, पकी से पता चल रहा है रोटी क्या है? मुअन्नस है। बिल्ली दीवार फलांग गई, दीवार फलांग कर चली गई, फलांगना से पता चल रहा है कि दीवार जो है वो मुअन्नस है। समंदर का पानी खारा है, का पानी से पता चल रहा है कि समंदर क्या है? वो मुज़क्कर। बादल गरज रहा है, यानी गरज रहा है से पता चल रहा है कि ये मुज़क्कर है। ठीक है, ये सारे जुमले आप लोगों को बनाने हैं, खाली जगह पर करनी है, पीछे आप लोगों को जुमलेदानी से देना है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए रस्मी ख़त लिखा है। रस्मी खतूत किसी ख़ास मकसद या काम के नुक्ता नज़र से किसी मुतल्लिक़ा इदारे के अफसर को लिखे जाते हैं। ये खतूत दरख्वास्त से मिलते जुलते होते हैं। इन्हें लिखते हुए खतूत नवीस के मरवीज़ असूलों का ख्याल रखना चाहिए, यानी इब्तिदा में अपना और नुक्ते ख़त की तारीफ़, उसके बाद अल्फ़ाज़, ख़त का मज़मून और फिर इख्तिताम में लिखा जाए। रस्मी ख़त में किसी अजनबी शख्स को मुखातिब करते हुए मुहतरम, मुकर्रम, जनाब, साहब लिखा जाता है। ख़त लिखने के मकसद के मुताबिक नफ्स मज़मून तजवीज़ किया जाता है। फिर इख्तिताम पर आपका मुखलिस या की मुखलिस खैरंदेश खैर का लिखकर ख़त्म किया जाता है। सबसे पहले आप लोगों को सीधे हाथ पे एड्रेस लिखना है, ठीक है, पता लिखना है। उसके बाद आपको तारीख डालनी होगी जिस दिन आपको लिखेंगे। फिर उसके बाद आप लोगों को जिसके नाम आप ख़त लिख रहे हैं, मोहतरम जनाब एडमिनिस्ट्रेटर साहब या मोहतरम जनाब अफसर आला साहब, ठीक है। इदारे का नाम अगर आपके इलेक्ट्रिक को लिखें तो फिर इलेक्ट्रिक लिखेंगे, कराची आ जाएगा वहाँ पर, फिर जनाब आ। फिर गुजारिश ये है कि यहाँ पे जो भी मसले के हमारे इलाके में वायरल लानी और लोड शेडिंग की वजह से हमें बहुत सारे मसले मसाइल, ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ लिखेंगे। आखिर में क्या लिखेंगे लास्ट पैराग्राफ में कि उम्मीद है कि आप इन तमाम मसलों को हल करके हमारे इलाके के तमाम मसले हल करेंगे। लोड शेडिंग के मसले से हम लोड शेडिंग के मसला हमारा ख़त्म करवा देंगे। फिर लास्ट में आने का आपको प्लस आगे पीछे ये भी आपका होगा कि 2 होमवर्क मैंने किए हैं आप लोगों को, इसमें आपको